أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون صدق الله العظيم. آج الحمدللہ 21واں پارہ پڑھا گیا ہے. سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اس پہ ہم نے کل بات کر لی تھی. دا سورہ آف اسپائڈر، سورہ روم ہے، دا رومنس، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے. تو یہ 3 صورتوں پر آج بات کریں گے. سورہ احزاب بھی کچھ پڑھی گی، اس پر کل بات کریں گے، وہ بہت زیادہ اہم اور بہت تفصیلی ہے. سورۃ الروم کا نام روم پر رکھا گیا. روم کا مطلب ہے دا رومنس. رسول اللہ کے زمانے میں رومنز کہا جاتا تھا. یہ جو گریٹ بیزنٹین رومن امپائر تھا، جو اس کا مرکز استنبول میں تھا، کانسٹانٹینوپل، اور وہاں اٹلی تک پھیلا ہوا تھا، اور شام اور فلسطین یہ اس کا مرکز تھا. گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے گورے، اس زمانے کا یورپ، that was the رومن امپائر. اب معاملہ کیا ہوا کہ اچھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ وہ روم کے کچھ تذکرہ کریں گے جو میں ابھی کرتا ہوں، وہ آئے گا. اور موضوع اس کا بھی توحید ہے کہ اللہ کا حکم پہلے بھی تھا اور اللہ کا حکم بعد میں بھی ہے. اللہ دکھائیں گے کہ حکم میرا ہی چلتا ہے چاہے اسباب نظر نہ آئیں. اور یہ بھی اللہ کہیں گے کہ میرے ذمے ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں گا. یہ صورت کا کیا ہو گیا؟ بنیادی مرکزی دعویٰ اس صورت کا یہ ہے. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 8 دلائل عقلی، ریشنل پروف، آسمان و زمین کے بڑے عجیب بیان کیے، اور ایسے جو کسی اور صورت میں نہیں ہیں. اور ہر ایک کے شروع میں اللہ نے ایک لفظ کہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی خاص نشانیوں میں سے. تو 8 دفعہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ. عجیب انداز ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، آخر میں پھر اس میں اور دنیا داروں کو اللہ تعالیٰ نے، جو دنیا میں لگ کر آخرت کو چھوڑتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ بھی کی ہے. اور اللہ نے بتایا کہ دنیا میں جو تم ذلیل ہو، یا عروج و زوال ہے دنیا میں، رائز اینڈ فال، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اہم بات ہے نا، قوموں کا عروج، یہ باتیں. تو ساری باتیں ہم پوری نہیں کریں گے، کچھ باتیں کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ مکہ کے زمانے میں دنیا میں 2 بڑے امپائر تھے. ایک رومن امپائر جو کرسچنز کا تھا، اور ایک پرشین امپائر جو مجوس کا تھا، زورسٹین مذہب جس کو کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا اور سورج کی پوجا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی انکلینیشن زیادہ کس کی طرف تھی؟ کس کی طرف ہوگی؟ رومنز، کیونکہ بہرحال اہل کتاب تو تھے نا، اور وہ تو بالکل مشرک تھے، تو ان کی طرف تھی. تو کیا ہوا کہ پرشین امپائر نے رومن امپائر سے بہت بڑی جنگ ہوئی، اور پورا آدھے سے زیادہ رومن امپائر پرشین امپائر نے فتح کر لیا. اور اس وقت جو ان کا بڑا بادشاہ تھا ہیراکلس، اس کو ہرکولس بھی کہتے ہیں، ہرکلس بھی کہتے ہیں، اس پر بڑی موویاں، کتابیں لکھی گئی ہیں لٹریچر میں بہت. وہ ہار گیا، اور اس کو اپنے کلیسا میں اور کیتھیڈرل میں جو بڑی رائل کراس تھی سونے کی، وہ بھی پگھلانی پڑی. سونا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اور اتنا برا ہارا کہ ایسا لگ رہا تھا ایسی ہسٹوریکل ڈیفیٹ ہے کہ 100 سال میں بھی یہ دوبارہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. کون؟ رومنز پرشینز کے خلاف. اس وقت میں یہ آیت نازل ہو گئی الف لام میم غلبت الروم. روم ہار گیا، اور فی ادنی الارض، زمین کے نچلے حصے میں، اور اب بہت ہی چند سالوں میں یہ دوبارہ فتح پائے گا. اب جب یہ فتح آئی تو مشرکین نے مذاق اڑایا، یہ دیکھو بے پر کی اڑاتا ہے تمہارا نبی، یہ عجیب بات کہی ہے، ایسی خطرناک شکست ہوئی ہے، یہ تو ختم ہو گئے، مر گئے، مار دیا، ختم کر دیا، اب کہاں پر یہ دوبارہ فتح حاصل کریں گے؟ یہ ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں کیونکہ ایک عالم اسلام کو دوبارہ عروج حاصل ہوگا، لوگ بولیں گے کہاں ہے، تو مر گئے، بالکل ختم ہو گئے. بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مدح اور جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی کبھی عروج پر تھے، یہ بھی پھر کبھی آئیں گے. ایسے تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی کافر سے کہ ٹھیک ہے، اتنے سال میں، 3-4 سال میں یہ فتح پا جائیں گے، نہیں تو تو مجھے اتنے پیسے، میں تمہیں اتنے پیسے. جو شرط لگتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں 10 سال کی شرط لگاؤ گے، لگانی ہے تو، کیونکہ قرآن نے کہا بضع سنین. بضع کا مطلب 10 سے اندر، 3 سے 9 سال، اتنے میں. ابو بکر نے شرط بڑھا کے کہا بڑھا لو، سال بھی بڑھا دی. تو اللہ نے کیا جب 7واں 8واں سال ہوا،
تو اس وقت مسلمان مدینہ میں تھے اور بدر کی لڑائی ہو رہی تھی. جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی ادھر مسلمانوں کو بدر کی فتح ہوئی, ادھر اہل کتاب کو دوسرے تو دو مشرک دنیا میں ہارے, ایک مکہ کے مشرک مسلمانوں سے ہارے, ایک فارس کے مشرک عیسائیوں سے ہارے. اللہ نے کہا, اور میں ابھی بتا دیتا ہوں, وہ یہ دن ہوگا جس دن مسلمان پہلے سے خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر. تو پتہ لگ گیا وہ دن کون سا تھا, بدر کا دن تھا. اب اللہ اپنی دلیل بتا رہا ہے, اس پر فیصلہ اللہ کیا فرما رہے, للہ الامر من قبل ومن بعد. یاد رکھو حکم اللہ کا ہوتا ہے پہلے بھی بعد میں, اللہ دیر کرتا ہے کسی وجہ سے, فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا, کسی اور کا نہیں. تو اللہ کی مان کے چلو, اللہ کے غیر سے فیصلہ ڈھونڈو گے نہیں ملے گا, بالآخر مارے جاؤ گے. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے ذمے میں اچھے لوگوں کی مدد کروں گا. تو اللہ نے مدد کی. اس میں ایک سائنٹیفک میریکل بھی ہے جس کو جیولوجی کا میریکل قرآن میں ایک جگہ ہے. اللہ نے کہا کہ جہاں پر یہ مارکا ہوا تھا, جب بیزنٹین ہارے تھے پرشین سے, تو وہ جگہ تھی دنیا کی سب سے نچلی جگہ. دنیا کی اس زمانے میں نہ کوئی پیمانہ نہ کوئی علم. کیسے پتہ لگ گیا کہ پورے ارتھ کی سب سے نیچی جگہ کون سی ہے نا, جو اس کو ہم سی لیول سے کہتے ہیں نا, کہ سی لیول سے نیچے. تو دا لوئسٹ پلیس ان دا ورلڈ, اب دنیا کو سمجھ میں آئی ہے آج سے 50-100 سال پہلے کہ وہ ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے, ڈیڈ سی. تو ڈیڈ سی جو ہے جہاں پر یہ مارکا ہوا تھا, آج پتہ لگ رہا ہے قرآن کا سائنٹیفک میریکل ہے. اللہ نے اس وقت کہا تھا وہ دنیا کی سب سے نچلی جگہ ہے, آج وہی سمجھ میں آ رہی ہے. آگے اللہ نے فرمایا, دیکھو اب اللہ سمجھاتا ہے, دیکھو میری نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا. میری نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے. کیوں, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. تو شادی کا مقصد کیا ہے, سکون حاصل کرنا. شادی میں سکون نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر شادی میں سکون نہیں ہے تو مرد اور عورت نے سیکھا نہیں ہوا سنت طریقہ. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے, محبت کی 5 زبانیں, قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں, مل جائیں گے. کہ اللہ کے نبی محبت کیسے کرتے تھے اور گھر کو کیسے چلاتے تھے, یہ سیکھ لیں ہم تو معاملہ حل ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اللہ نے میاں بیوی میں کیا ڈالی, پیار اور رحمت. پیار اور رحمت. تو علماء نے لکھا دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جوانی میں پیار زیادہ ہوتا ہے, اس میں آپ وہ پیار بھی ڈال دو جو انٹیمیٹ ہے, سیکشول ڈیزائر, وہ زیادہ ہوتا ہے. اور بڑی عمر میں رحمت, مرسی, ایک دوسرے کا خیال. دونوں بوڑھے بوڑھے کھو کھو کر رہے ہیں, وہ اس کا خیال کر رہی ہے, اس کا خیال کر رہا ہے, کہ بھائی رحمت بہت بڑھ جاتی ہے, ایک دوسرے کا خیال. وہ ڈانٹتے بھی ایک دوسرے کو تو رحمت کے لیے, تو نے دوائی نہیں لی, میں تجھے سمجھایا تھا ڈاکٹر کے, اس طرح. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں للعالمین, جاننے والوں کے لیے. اللہ نے کہا تمہاری اللہ کی ایک اور نشانی, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تمہارا رات کو سونا اور دن میں کمانا. ہم الٹا کر دیں, رات کو کماتے دن میں سوچتے ہیں. اب آپ بولو اللہ کی نصرت نہیں آ رہی. اللہ نے کہا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے بجلی ہے, وہ دکھا دیے کبھی خوف سے کبھی لالچ سے. خوف تو یہ کہ بجلی گر نہ جائے, لالچ یہ کہ بجلی کے بعد بارش آئے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ وَمِنْ آیَةٍ تَقُومُ السَّمَاءُ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ آسمان و زمین کھڑے اللہ کے حکم سے. جس دن اللہ کا حکم ہٹ جائے گا آسمان و زمین گر جائیں گے نیچے. اور وہی اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی لوٹائے گا. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا وہ لوٹا نہیں سکتا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے, اس کو دوبارہ لوٹانا. تو یہ دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی, دیکھو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, خلقکم من ضعف, آیت 54, تمہیں پیدا کیا کمزوری سے, پھر کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے دی. بچہ کمزور ہوتا ہے, جوانی میں طاقت آتی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا, اب یہ انسان کا جب وہ اس کو کہتے ہیں نا پیک پوائنٹ جاتا ہے, اس کے بعد پھر نیچے ڈکلائن ہوتا ہے, پھر کمزوری اور پھر بڑھاپا. تو یہ انسان 35-40 سال پہ میکسیمم جاتا ہے, بس اس کے بعد ایموشنلی, مینٹلی, فزیکلی کمزور ہوتا ہے. وہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, تو ڈاکٹر کو اس نے کہا کہ جی ڈائبٹیز ہے, اس نے کہا بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ سینے میں درد ہوتا ہے, اس نے کہا بڑھاپا ہے. اس نے کہا ٹانگ میں بھی درد ہوتا ہے چلتے ہوئے, اس نے کہا بڑھاپا ہے. 4-5 اور باتیں بتائیں, اس نے کہا بلڈ پریشر, نے کہا بڑھاپا ہے. اس نے ایک تھپڑ مارا ڈاکٹر کو, ہر چیز میں بڑھاپا کہتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. تو یہ ہے شیبہ. یہ اللہ کا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو
ہمیشہ کی نہیں. بڑا باڈی بلڈر ہے, پہلوان ہے, اسپورٹس مین ہے, یہ بھی مرے گا, یہ بھی ختم ہوگا, یہ بھی آخر میں پانی لینے کا محتاج رہ جائے گا کسی کا. اللہ بتا رہے تمہیں یہ دنیا فانی ہے, دنیا کے لیے محنت نہیں کرو, دنیا میں اتنی محنت نہ کرو کہ ساری زندگی لگاؤ پیسہ کمانے میں, باڈی بنانے میں, اپنا کچھ سٹیٹس بنانے میں, وہ ختم ہو جائے گا. آخرت کے لیے محنت کرو, ہمیشہ رہے گا. لیکن اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب بات یہ کہ یہ لوگ کیوں دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں, کافر یا نافرمان؟ اللہ کہتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں, آیت نمبر 7, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, جو دنیا میں 24 گھنٹے لگا ہے حرام حلال کی فکر کے بغیر, نماز چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے, یہ دنیا کا ظاہر زندگی جانتا ہے بیچارہ, تو یہ نظر آ رہا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, آخرت سے غافل ہے. تو مسلمان لانگ سائٹڈ ہوتا ہے, شارٹ سائٹڈ نہیں. جو دنیا کو دیکھ کے کما رہا ہے وہ صرف دنیا, دیکھو دنیا بنا نہیں, صرف دنیا. اللہ کہتے ہیں اس کی نظر بہت چھوٹی ہے, بیچارہ ہے. پھر کہا اللہ تعالیٰ جی کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مارے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں جو فساد آیا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آیا ہے. کوئی یہود کی سازش وہ سازش ہے, وہ سازش بنیادی کردار نہیں ہے. اللہ کہہ رہے اگر تم پکے مومن ہو ان کی سازشیں کچھ نہیں کریں گی, تو ان کو برا بھلا کہنے کا فائدہ نہیں ہے. ہمارے اندر کمی ہے, ہمارے کاروبار میں, ہمارے حلال حرام میں, ہماری دیانت میں, ہمارے کانٹریکٹس میں, ہمارے لائف سٹائل میں, ہمارے اللہ سے تعلق میں, ہمارے ذکر میں. تو اللہ کہہ رہے جب انسان کرپشن کرتا ہے, فساد عربی میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے کرپشن, دنیا میں انسان کرپشن کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی اپنی کمائی ہے, تو کسی اور پہ الزام ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہیے پرسنل لیول پر, فیملی لیول پر اور اسٹیٹ پبلک لیول پر. اس لیے دعوت کی تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں کہ ساری, کیونکہ چند لوگ اچھے ہوں اس سے اللہ تعالیٰ اچھا نہیں کرے گا پورے معاشرے کو. جب تک ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ معاشرے کی اچھا کام نہ کرے, اچھے لوگ نہ ہو جائے, پھر اللہ کی نعمتیں برسیں گی, دوبارہ عروج آئے گا. تو مسلمان کتنے سال سے ڈکلائن میں ہیں؟ کب سے ڈکلائن شروع ہوا مسلمانوں کا؟ تھوڑا بتائیں, ہسٹری کتنی آتی ہے آپ لوگ کو, اندازہ ماریں, کوئی امتحان تو نہیں ہو رہا. مسلمانوں کا زوال کب سے شروع ہوا, کوئی اندازہ کب سے, کون سا واقعہ, کہاں سے ہیں؟ نہیں اتنے نہیں, تھوڑے سے کم اور بتائیں جی, بتائیں کوئی واقعہ, کوئی تاریخ, کیا؟ ماشاءاللہ, یہ بات 500 سال. اسپین کا فال ہوا ہے 1491 میں, آج سے 550 سال ہو گئے. اسپین فال ہوا, بغداد فال ہوا اس سے پہلے, پھر آخر میں سلطنت عثمانیہ فال ہوئی اور ہندوستان فال ہوا. یہ 4 فال ہیں. تو یہ 1491 سے ذرا پہلے سے بس یہ فال شروع ہوا, اور یہ بعض لوگ 7 سال کہتے ہیں, سلطنت بغداد لے لیں تو 700 سال. یہ مسلمانوں کا آہستہ 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 ڈکلائن شروع ہوا ہے. اب اگر مسلمانوں کو اٹھنا ہے تو ان صفات پہ آنا ہے جن صفات سے اللہ کامیابی دیتا ہے. ہو گئی بات جی. آگے آ جائیں جی, سورۃ اللقمان. سورہ لقمان کا نام لقمان رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بڑے حکیم اور سمجھدار آدمی کی نصیحتیں ذکر کی ہیں. دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ اللہ پرانے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں. دیکھو وہ بھی یہ کہتا تھا تم بھی مان جاؤ, تو اللہ کبھی نبی کی زبانی, کبھی بادشاہ کی زبانی, کبھی ولی کی زبانی, کبھی کسی بہت وائز سمجھدار آدمی کی زبانی, کبھی جانور, کبھی پرندے, کبھی وہ بھی یہ کہتا تھا تم بھی مان جاؤ. تو اللہ مختلف دلیل لاتے ہیں, کہیں سے مان جائے بندہ میرا. تو اس کے نام پر ہے, ان کی نصیحتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. پند و نصائح لقمان, لقمان علیہ السلام کی انسٹرکشنز اپنے بچے کو. دوسرا, اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ منکرین کیوں غلط چلتے ہیں, وہ دنیا سے بے رغبت, دنیا کی طرف کیوں گرے پڑتے ہیں, آخرت کو کیوں چھوڑتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اس کی وجہ یہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ ان کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر جانے. اب وہ کہہ رہے ہیں نیٹ فلکس انسٹال کر لیا, مووی دیکھ لی, گانے بجانے کر لیے, گانے سن لیے تھوڑے سے, جی ڈھول ڈھمکا کر لیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا, نماز بھی تو پڑھتے ہیں. تو اللہ نے لہو الحدیث کہا کہ جو آدمی شیطان کی چیزوں پہ لگتا ہے وہ انجانے میں آہستہ آہستہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا, آہستہ نماز چھوڑے گا, ذکر چھوڑے گا, اور بالآخر اللہ نہ کرے دین میں شک شبہات پیدا ہوں گے, اسلام کو چھوڑ دے گا. اب لہو الحدیث کی جو تشریح ہے وہ اصل میں نضر بن حارث رسول اللہ کے زمانے میں ایک مشرک تھا,
وہ کہتا تھا کہ محمد بھی تمہیں کہانیاں سنا دیں، میں بھی کہانیاں سنا دوں. وہ سفر بہت کرتا تھا تو وہ فارس کے بادشاہوں کی اور ایسی جیسی ہوتی ہے نا دیو مالائی کہانیاں سناتا تھا. لیکن ابن عباس اور باقی صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں، لیکن اس سے میوزک سب سے اول مراد ہے. میوزک یعنی شیطانی میوزک جو گناہ کے ساتھ چلتا ہے. تو میوزک جو ہے وہ اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، شیطان کی آواز ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. شیطان نے جب کہا نا اللہ مہلت دے مجھے، میں تیری ساری نسل کو گمراہ کروں گا، سارے آدم کی نسل کو. تو اللہ نے کہا جا، اور یہ 15ویں پارے میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، تو جس کو اپنی طرف گھیر سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ گھیر لے. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے گھوڑے دوڑا دے. تو مفسرین نے لکھا شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کے میوزک. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو میوزیشنز ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں. لمبے لمبے بال، گندے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، بے حیائی کے گندے کام، بدکاری کے نئے کام. عجیب گندی دنیا ہوتی ہے شوبز کی، پتہ نہیں لگ رہا میاں کون ہے، بیوی کون ہے، کیا ہے، کچھ ایک دوسرے سے ایک گندا کلچر ہے، عام ہے. تو اور اللہ کے نبی نے فرمایا میوزک جو ہے نا وہ دل کے اندر ینبت النفاق، منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے بارش دانے کو اگاتی ہے، کھیتی کو. مطلب یہ ہے کہ بارش جیسے ہوتی ہے فوراً تو کھیتی نہیں اگ جاتی نا، کو 5-6 مہینے لگتے ہیں. تو آپ اگر دیکھو آپ کو اندازہ تو نہیں ہوگا، تو پتہ نہیں لگتا، آہستہ 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 دل کے اندر منافقت آ جاتی ہے، منافقوں والی صفات. پھر قرآن اچھا نہیں لگتا، حدیث اچھی نہیں لگتی. کہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے. میوزک روح کی غذا نہیں ہے، میوزک شیطان کا لفظ ہے. قرآن روح کی غذا ہے، اچھی باتیں روح کی غذا ہیں. تو جو حضرات میوزک میں لگے ہوئے ہیں اس سے ٹرانزیشن کا طریقہ ایک نشید سنا کریں، اچھے بیانات سنا کریں، اچھی نظمیں سنا کریں، جس لینگویج میں بھی، عربی میں، انگلش میں، اردو میں آپ کو اچھی لگتی ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اور اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھے تو میوزک سے ہٹنا آسان ہو جائے گا. یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ آج دنیا جو ہے، جو لبرل دنیا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کو پوری دنیا بنا چکی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ بھی کھیل تفریح انسان کرتا تھا، مہینے 2 مہینے میں کوئی تماشا دکھانے والا آ گیا، یاد ہے نا آپ لوگ کے سرکس آ گیا، چلو دیکھ لیا. پھر ٹی وی آ گیا ہر وقت، اب موبائل ہے. اب آپ کا دماغ ایسا ٹرین ہو گیا ہے کہ ہر 2-4 گھنٹے بعد مجھے کوئی مزہ چاہیے، مزے کی چیز، یہ مزہ آ رہا ہے، بس اسکرول اسکرول اسکرول، مزہ آ رہا ہے، آہا آہا. اب دین بھی لوگ وہ سنتے ہیں جس میں مزہ آتا ہو. مولوی صاحب گا گا کے باتیں کر رہے ہیں، مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب کو خراب کر رہے ہیں، وہ سنتے ہیں، مزہ آ رہا ہے، اصلاحی بات نہیں سنتا کوئی. تو انٹرٹینمنٹ، دنیا کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. اچھا کیپٹلسٹ کو کیا فائدہ ہے؟ جتنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیپٹلسٹ کے پاس. تو کیپٹلسٹ کو چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ڈزنی ہے، جن کے ہاتھ میں نیٹ فلکس ہے، جن کے ہاتھ میں ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کو مزہ آ رہا ہے. جن کے ہاتھ میں بے حیائی کی انڈسٹری ہے، چند لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، تو ان کے بلینز بن رہے ہیں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ میں لگا رہے ہیں. جتنا آپ الگوریتھم کو دیکھتے ہیں، جتنا یہ یوٹیوب فری نہیں ہے، فیس بک فری نہیں ہے، انسٹاگرام فری نہیں ہے. یہ کم سمجھی کی بات ہے. وہ ہمیں بزنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز فری کی مل رہی ہے، اٹس ناٹ فری، یو آر دا پروڈکٹ. آپ پروڈکٹ ہو، وہ آپ کو لے رہا ہے، آپ کا ٹائم کما رہا ہے، وہ آپ کہہ رہے مزہ آ رہا ہے، مفت گئے، پیکیج آ گیا جنہیں ساری استعمال کرو. تو اللہ نے اس وقت وارن کیا تھا انٹرٹینمنٹ کے پیچھے نہیں لگو. ایک تو حرام انٹرٹینمنٹ تو بالکل نہیں، اور اسی طرح حلال انٹرٹینمنٹ بھی تھوڑی سی، وہ نمک کی طرح، بس کبھی کبھی. زیادہ عادت بنا دو گے، اپنے دنیا اور دین دونوں کے کاموں سے جاؤ گے. سنجیدہ کام میں، آفس میں بیٹھے ہو، کام میں بیٹھے ہو، موویاں دیکھو گے، اپنا کام برباد کرو گے. ٹھیک ہے نا. لوگ مسجد میں بیچارے فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام، ان کو سمجھ میں نہیں کرو. اب ہم آ جاتے ہیں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. لقمان علیہ السلام نے کل 6 نصیحتیں کی ہیں، اور اپنے پیارے بیٹے کو. اب انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. انداز کیا ہے؟ یعنی اوے جاہل، او بے وقوف، او گدھے، پتہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، روز یہ کام کرتا ہے، تو ہے ہی ایسا. تو سے یہ کرتی ہیں مائیں، زیادہ باپ بھی کرتے ہیں. یہ انداز، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سخت، ٹھیک ہے سختی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ الفاظ سخت نہیں استعمال کر دیں. سختی آپ نے کرنی ہے ڈسپلن سے، کہ بیٹا یہ رول ہے، بس سوری نہیں ہوگا. بس نہ کو ہاں میں جلدی نہ بدلے، جب ایک دفعہ کر دیں سوچ سمجھ کے نہ کریں. کہہ رہے میرے پیارے بیٹے شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
اور یہ کہا کہ دیکھو میرے بیٹے، اللہ نے انسان کو نصیحت کی ہے والدین کے ساتھ بہت احسان کرو، لیکن اگر والدین بھی تمہیں شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننا. ہاں اچھا تعلق کرو، صاحب معروف ہے، اچھا بات غلط گناہ. تو اصول کیا ہے؟ گناہ کے کام میں ماں باپ کی بات ماننا جائز، کسی بڑے استاد پیر کسی کی بات ماننا جائز نہیں. اگر واضح پتہ ہو گناہ ہے، وہاں صلہ رحمی نہیں ہے پھر کہ میں رشتہ داروں کو نہیں ماننا. بھائی یا بنی نہ دیکھو میرے پیارے، اب عقیدہ بنا رہے عقیدہ. اے میرے پیارے بیٹے دیکھو، اگر ایک چھوٹا سا مثقال حبۃ ہو نا، مسٹرڈ سیڈ جو ہوتی ہے نا چھوٹی، وہ دانہ ہو نا، اور وہ دنیا کی کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہے چھوٹا دانہ، یا زمین کے اندر گیا ہوا ہے یا آسمانوں میں گیا ہوا ہے، اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ بڑا جاننے والا خبیر ہے. مطلب یہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. یہ کیا بنایا جا رہا ہے بچوں کا؟ عقیدہ، ایمان بنایا جا رہا ہے عقیدہ. یہ دیکھو عقیدہ پہلے اچھا کرو. یا بنیا نمبر 4، اے میرے پیارے بیٹے دیکھو، بار بار میرے پیارے بیٹے، میرا بچہ، مائی بیبی، مائی سن، مائی ڈیئر سن، مائی بلوڈ سن، مائی ڈیئر ڈاٹر، یہ انداز ہے. میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھنا، ٹھیک ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرتے رہنا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، نہیں منکر. بیٹے کو تبلیغی بنایا جا رہا ہے. آپ بولیں گے تبلیغ کہاں سے لائے ہو؟ بیٹے کو کہہ رہے بھائی امر بالمعروف، لوگوں کو بھی اچھائی کا خود بھی کرو، اپنے دوستوں کو بھی اچھے کاموں کا بتاؤ، خود بھی برے کام سے روکو. آپ کے کوئی دوست برے کام کر رہے ہیں بیٹا، ان کو بھی روکو، ایسے نہیں کرتے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور دعوت دو گے تو تکلیف آئے گی، لوگ بری بات تو صبر کرو. یہ بچے کو داعی بنا دیا. امر بالمعروف، نہی منکر اور صبر، جواب نہیں دینا. نمبر 5، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کیریکٹر بلڈنگ. میرے بیٹے گال پھلا کے بات نہیں کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اکڑ کے نہیں چلا کرو. یہ نا میں بڑا چیز ہوں، خاص طور پہ جو ذرا مسل بن جائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والا، اکڑنے والا بالکل پسند نہیں ہے. اور کہا میرے بیٹے بات سنو، تو زمین کو پھاڑ نہیں دیکھتا. یہ تم یوں زور زور سے چل رہے ہو نا، زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. اور یہ تم گردن اونچی کر کے سریا لگا کے چل رہے ہو نا، تم آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے. تو فائدہ نہیں اکڑ کے چلنے کا، آج اس اللہ کا بندہ بن کے چلو. اور کہا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، میرے پیارے بیٹے آواز ہلکی کیا کرو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، دنیا میں سب سے بدصورت آواز گدھے کی ہوتی ہے. تو یہ جو نا زور زور سے بولنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے. ہلکی آواز، مذہب سے، عام سے آواز سے. ہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو بات سنانی ہوتی ہے بیان وغیرہ میں، عام طور پہ ہلکی بات، ہمبل بات، آہستہ بات. زور زور سے بولنا نا. آپ کے پنجاب کا بڑا شوق، میں بھی پنجابی ہوں بھائی. ہاں میں بھی. اوے کیوں ہو رہا ہے جی؟ بھائی آرام سے بات کرو، تھوڑی سی زور سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آرام سے بات کرنے کی اللہ فرما رہے ہیں. یہ بیٹے کو کہہ رہے میرا بیٹا زور سے بات نہیں کیا کرو، آرام سے بات کیا کرو. زور سے بات کرنا اصل میں تکبر کی علامت ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں کوئی بڑی چیز ہوں. آہستہ بات کرنا، آپ اپنے آپ کو عام آدمی سمجھتے ہو، بس عام آدمی بن کے رہنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 غیب بیان کیے، 5 ایسی باتیں جو اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اس کو غیوب خمسہ کہتے ہیں. یہ نون اصطلاح ہے پورے علماء کے نزدیک، پوری دنیا کے. گنے ان اللہ عنده علم الساعہ، ایک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ کے نبی سے حدیث میں پوچھا گا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تم پوچھ رہے ہو، جتنا تمہیں پتا ہے اتنا مجھے ہی پتا ہے، نہیں پتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے. بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ اب آپ بولو موسمیات والے بتاتے ہیں. بھئی موسمیات والے تخمینی بتاتے، کبھی بتاتے ہوگی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور ہو بھی جائے، ان کو یہ کہاں پتہ ہے کہ بارش کا ہر قطرہ کس جگہ لگے گا، اس سے کیا اگے گا، وہ اگ کر کیا جائے گا، اس سے کتنے لوگ کھائیں گے، کیا کس کو پتہ ہے؟ یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. اب یہاں بھی اشکال ہوگا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ لگ جاتا ہے. تو بھائی یہ تو پتہ لگ جاتا ہے بچہ، یہ پتہ لگتا ہے کہ زندہ رہے گا کہ نہیں، یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا گناہگار ہوگا، یہ پتہ لگتا ہے کہ بڑے ہو کے کہاں کہاں کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کرے گا، کس سے شادی کرے گا، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیا مرے گا، جنت میں جائے گا. کس کو پتہ ہے؟ تو لوگ نا سطحی نظر سے اعتراض کرتے ہیں. وہ جو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کو پتہ ہے پیٹ میں کوئی، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ اس سے آگے کا اس طرح سے بات پہلے پتہ ہے، وہ بھی بعد میں پتہ لگتا ہے اور وہ غلط بھی ہو جاتا ہے. بالکل. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا. یہ آج
جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے، اے آئی آ جائے، کوئی بتا نہیں سکتا کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ کہاں مرے گا. پھر دہراتا ہوں، 5 باتیں یاد کر لے. کیا قیامت کا علم اللہ کے پاس. نمبر 2 بارش کا علم. نمبر 3 ماؤں کے پیٹ. نمبر 4 کل کیا کرے گا، کل کیا ہوگا، فیوچر کسی کو نہیں پتا فیوچر. اور نمبر 5 مرے گا کہاں. یہ اللہ کے علاوہ نبی ولی کسی کو نہیں پتا، نہ اللہ نے کسی کو بتایا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ احزاب، سورہ سجدہ تھوڑی سی رہ گئی، اس کی چند ایک باتیں کر لیں گے. سورہ احزاب بہت ہی دلچسپ قصہ، بہت عبرت آمیز اور قرآن کی بڑی مرکزی اور خواتین کے لیے بڑی اہم صورت ہے سورہ احزاب. تو کل انشاءاللہ اس پر زندگی تو بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.